السلام علیکم عزیز طلباء، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام خیریت سے ہوں گے۔ عزیز طلباء، آج ہماری نظم ہے نمود صبح۔ ٹوٹل عزیز طلباء اس کے 5 بند ہیں۔ حیت کے اعتبار سے جو ہے یہ بند جو ہے مسدس شکل میں ہے، مطلب کہ 6 مصرے ہر بند میں شامل ہیں۔ تو کل کی ویڈیو جو ہم نے اپلوڈ کی تھی اس میں ہم نے پہلے 2 بند کی تشریح کی تھی، تو آج جو ہے ہم بند نمبر 3، 4 اور 5 کی تشریح کریں گے۔ تو عزیز طلباء آج ہماری یہ نظم ختم ہو جائے گی۔ تو عزیز طلباء بند نمبر 3 شروع کرتے ہیں۔ نظم نمود صبح بند نمبر 3 ہے: چن لے چمن سے پھولوں کو جس طرح باغباں، آئی بہار میں گل مہتاب پر خزاں، مرجھا کے رہ گئے ثمر و شاخ کہکشاں، دکھلائے طور باد سحر نے سموم کے، پس مزدہ ہو کے رہ گئے غنچے ہجوم کے۔ تو عزیز طلباء یہ ہمارا بند ہے، اس کے مشکل الفاظ کے معنی جو ہیں وہ دیکھتے ہیں۔ گلشن فلک باغ جیسا آسمان، چمن باغ کو کہتے ہیں، گل مہتاب پھولوں کی طرح چاند، ثمر پھل کو کہتے ہیں، طور طریقے، باد سحر صبح کی ہوا، سموم زہریلی اور گرم ہوا، پز مردہ مرجھانا، غنچے بند کلیاں، اور نجوم ستاروں کو کہتے ہیں۔ تو عزیز طلباء اپنے اس بند کی تشریح سے پہلے نظم کا عنوان اور مفہوم دیکھ لیتے ہیں۔ نظم کا عنوان نمود صبح ہے، شاعر کا نام میر بابر علی انیس، ماخذ میراثی انیس۔ مفہوم دیکھتے ہیں عزیز طلباء اس کا۔ بیسیکلی میدان کربلا میں حق اور باطل کے معرکے سے پہلے صبح کی آمد کا منظر انتہائی دلکش اور حسین تھا۔ شاعر کہتا ہے، اس بند کو سٹارٹ کرتے ہیں: یوں گلشن فلک سے ستارے ہوئے رواں۔ اس بند میں میر بابر علی انیس میدان کربلا کا نہایت دلکش اور بلیغ منظر پیش کرتے ہیں۔ تو بلیغ دل میں اتر جانے والا، بلیغ کہتے ہیں ایسا منظر جو دل میں اتر جائے۔ شاعر آسمان کو ایک سرسبز باغ اور ستاروں کو اس باغ کے پھولوں سے تشبیہ دیتا ہے۔ صبح ہوتے ہی یہ ستارے اس طرح غائب ہونے لگتے ہیں جیسے باغباں باغ سے پھول چن لیتا ہے۔ چاند کی روشنی بھی ماند پڑ جاتی ہے اور کہکشاں کے ستارے مرجھائے ہوئے پھولوں کی مانند دکھائی دیتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے، صبح کی ہوا پورے ماحول کو بدل دیتی ہے اور قدرت اس عظیم دن کے آغاز کی خبر دیتی ہے۔ کون سا دن؟ جس دن حضرت امام حسین حق کی خاطر عظیم قربانی پیش کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو عزیز طلباء اس بند کا مصرع نمبر پہلا: یوں گلشن فلک سے ستارے ہوئے رواں۔ اس کی تشریح کرتے ہیں۔ شاعر نے آسمان کو ایک خوبصورت گلشن سے تشبیہ دی ہے اور ستاروں کو اس باغ کے پھول قرار دیا ہے۔ صبح طلوع ہوتے ہی یہ ستارے غائب ہونے لگتے ہیں، گویا باغ سے پھول چلے گئے ہوں۔ شاعر کہتا ہے، میدان کربلا کی صبح اپنی خوبصورتی کے ساتھ نمودار ہو رہی تھی۔ ہمارا مصرع نمبر 2: چن لے چمن سے پھولوں کو جس طرح باغباں۔ شاعر کہتا ہے، شاعر اس تشبیہ کو مزید واضح کرتے ہوئے کہتا ہے کہ جس طرح ایک باغباں باغ کے پھول چن لیتا ہے، اسی طرح صبح کی روشنی آسمان کے باغ سے ستاروں کو سمیٹ لیتی ہے۔ اس خوبصورت منظر سے کربلا کی صبح کی دلکشی نمایاں ہوتی ہے۔ اسی تشریح کے حوالے سے میر کا ایک شعر شامل کرتے ہیں: صبح ہوتی ہے
شام ہوتی ہے، عمر یوں تمام ہوتی ہے۔ مصرع نمبر ہمارا 3 ہے، آئی بہار میں گلے ماہتاب پر خزاں۔ تشریح: شاعر چاند کو ایک کھلے ہوئے پھول سے تشبیہ دیتا ہے۔ سورج طلوع ہوتے ہی چاند کی روشنی ماند پڑ جاتی ہے، گویا بہار کے موسم میں اس پھول پر خزاں آ گئی ہو۔ یہ منظر صبح کے مکمل ہونے کی علامت ہے۔ اسی حوالے سے ایک شعر: یہ صبح نور یہ زندگی کا سماں، جس میں ہر طرف زندگی کا جہاں۔ ہمارا مصرع نمبر 4 ہے، مرجھا کے رہ گئے سمرو شاخ کہکشاں۔ تشریح: شاعر کہتا ہے کہ صبح کی روشنی پھیلتے ہی کہکشاں جو ہے سیاروں، گرد و غبار اور گیسوں کا ایک بہت بڑا مجموعہ جو کشش ثقل کے ذریعے آپس میں جڑا ہوتا ہے، اس کو کہکشاں کہتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہکشاں کے ایسے ستارے معلوم ہوتے ہیں، صبح کی روشنی پھیلتے ہی کہکشاں کے ایسے ستارے معلوم ہوتے ہیں جیسے درخت کی شاخیں اور پھل مرجھا گئے ہوں۔ اس دلکش منظر سے رات کے اختتام اور صبح کے آغاز کی تصویر سامنے آتی ہے۔ مصرع نمبر 5 ہے، دکھلائے طور باد سحر نے سموم کے۔ تشریح کرتے ہیں اس کی، مصرع نمبر 5 کی: صبح کی ہوا نے رات کی خاموشی اور تاریکی کو ختم کر دیا۔ شاعر نے صبح کی نرم ہوا کے اثرات کو نہایت خوبصورتی سے بیان کیا ہے۔ شاعر کہتا ہے جس سے پورا ماحول بدل گیا اور میدان کربلا کی صبح مزید نمایاں ہو گئی۔ پس مردہ مرجھانے کو کہتے ہیں، اور گنچے جو ہے بند کلی کو کہتے ہیں، اور نجوم جو ہے وہ ستاروں کو کہتے ہیں۔ تو شاعر کچھ اس طرح تشریح کرتا ہے۔ شاعر ستاروں کو کلیوں سے تشبیہ دیتا ہے۔ ستارے جو ہے وہ پھول کی کلیوں سے تشبیہ دیتا ہے۔ سورج کی روشنی پھیلنے سے یہ کلیاں مرجھائی ہوئی معلوم ہونے لگیں، یعنی ستارے اپنی چمک کھو بیٹھے۔ اس طرح کربلا کی روشن صبح اپنے جلال اور حسن کے ساتھ سامنے آتی ہے اور حق و باطل کے عظیم معرکے کے آغاز کا احساس دلاتی ہے۔ اسی تشریح کے حوالے سے ایک شعر ایڈ کرتے ہیں: صبح سویرے رن پڑنا ہے اور گمسان کا رن، راتوں رات چلا جائے جس کو جانا ہے۔ فنی حوالے سے اگر ہم بند نمبر 3 کو دیکھیں تو شاعر نے اس بند میں نہایت ہی شاندار طریقے سے تشبیہات کا استعمال کیا ہے، جیسے آسمان کو گلشن سے اس نے تشبیہ دی ہے، اس طرح ستاروں کو بند کلی کی طرح قرار دینا یہ ایک خوبصورت انداز ہے شاعر کا، اور اس کے ساتھ ہی صبح کے وقت کی جو شاندار منظر کشی کی ہے شاعر نے وہ بھی قابل دید ہے۔ تو عزیز طلباء، ہمارا بند نمبر 3 ختم ہوتا ہے، تو بند نمبر 4 کی جانب جاتے ہیں، اس کی تشریح کرتے ہیں۔ بند نمبر 4 ہے عزیز طلباء ہمارا نمود صبح کا، چھپنا وہ مہتاب کا وہ صبح کا ظہور، یاد خدا میں زمزمہ پردازی طیور، وہ رونق اور وہ سرد ہوا، وہ قضا وہ نور، خنکی ہو جس سے چشم کو اور قلب کو سرور، جاری تھا ذکر قدرت حق ہر زباں پر۔ تو اس میں جو ہے 6 مصرے شامل ہیں۔ تشریح کی طرف جانے سے پہلے اس کے مشکل الفاظ کے معنی دیکھ لیتے ہیں۔ زمزمہ پردازی، نغمہ صحرائی کو کہتے ہیں۔ زمزمہ کا مطلب ہوتا ہے گنگنانا، تو اس طرح نغمہ صحرائی کو کہتے ہیں۔ خنکی جو ہے وہ ٹھنڈک کو کہتے ہیں، چشم آنکھ کو کہتے ہیں، طیور پرندے، سرور خوشی، مال فرشتہ، اور محو کھویا ہوا۔ تو عزیز طلباء،
تشریح سے پہلے اس کا عنوان اور مفہوم دیکھتے ہیں۔ عنوان: نمود صبح، شاعر کا نام میر بابر علی عریس۔ مفہوم: شاعر کہتا ہے کہ چاند کے چھپتے ہی صبح کا ظہور ہو گیا۔ اس ظہور کی روشنی میں پرندوں نے خدا کی یاد میں نغمہ صحرائی شروع کر دی۔ میدان کربلا کی روشن صبح بڑی پرلطف تھی۔ فضا میں پرندوں کی چہل پہل، ٹھنڈی ہوا اور ہر طرف پھیلی روشنی آنکھوں کو ٹھنڈک اور دل کو سکون بخش رہے تھے۔ انسان زمین پر، جبکہ فرشتہ عرش الہی پر ذکر باری تعالی میں مشغول تھے۔ میر انیس قادر الکلام شاعر تھے۔ شاعری انہیں ورثے میں ملی تھی، اگرچہ انہوں نے دیگر اصناف سخن میں بھی طبع آزمائی کی، لیکن مرثیہ ان کا خاص میدان تھا۔ اس بند میں شاعر میدان کربلا میں صبح کے منظر کو بیان کرتا ہے۔ اگر پہلے دو مصروں کی بات کریں تو شاعر کہتا ہے کہ چاند کے چھپنے کا منظر اور طلوع سحر کا منظر نہایت دل فریب تھا۔ جب آفتاب طلوع ہوا اور اس کی روشنی چار سمت پھیل گئی تو چاند اس کی روشنی سے چرما کر چھپ گیا۔ طلوع صبح کا یہ منظر بہت سہانا تھا۔ ہر چیز نور میں ڈھل گئی تھی۔ ریت کے ذرے سورج کی روشنی سے چمک اٹھے تھے۔ ٹھنڈی ہوا دلوں کو چلنے لگی تھی۔ آگے جا کے شاعر کہتا ہے، صبح کے وقت پرندے بھی بیدار ہو گئے اور درختوں پر آنے لگے، اور یہ خوش آواز پرندے اپنی اپنی بولیوں میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے لگے۔ پرندوں کی چہچہاٹ ایک دل فریب نغمہ تھا جو مسلسل جاری تھا۔ دوپہر کے موسم کی آواز بلند ہوتی ہے، کہیں مور اپنے پنکھ پھیلائے ہوئے جھومتے اور گاتے نظر آتے ہیں، کہیں تیتر سبحان اللہ تیری قدرت کرتے نظر آتے ہیں۔ صبح کے وقت کو جنت کے اوقات میں سے کہا گیا۔ اس وقت ہر مخلوق کا دل عبادت کی جانب مائل ہوتا ہے۔ پرندے اپنی اپنی زبان میں یہ عبادت کر رہے تھے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، کائنات کی ہر چیز تسبیح بیان کرتی ہے لیکن تم اسے نہیں سمجھ سکتے۔ اسی بات میں آگے جاتے ہوئے شاعر پھر کہتا ہے، صبح کا وہ منظر بھی سہانا تھا کہ ٹھنڈی ہوا نہایت خوشگوار تھی۔ صبح کے وقت وہ فضا اور ماحول نہایت حسین تھا۔ ہوا میں موجود ہلکی ہلکی سردی خوشگوار تھی، نہ بہت زیادہ ٹھنڈی تھی کہ سردی محسوس ہونے لگے اور نہ بہت زیادہ گرمی تھی کہ جسم جھلسنے لگے، بلکہ خنکی آنکھوں اور دلوں کو راحت بخش رہی تھی، اور اس سے چشم و قلب کو ایک لطف مل رہا تھا۔ آخر میں شاعر کہتا ہے کہ صبح کے وقت ہر چیز ذکر الہی میں مشغول تھی۔ زمین پر انسان عبادت میں مشغول تھے، آسمان پر فرشتے اللہ تعالیٰ کی تسبیح میں مشغول تھے، الگرد انسان، شجر، ہر ایک زبان پر اللہ تعالیٰ کی قدرت کا تذکرہ تھا۔ کچھ گل فقط نہ کرتے تھے رب اعلیٰ کی مت، ہر خار کو بھی نوکے زباں تھی خدا کی مت۔ اگرچہ میدان کربلا میں ہر سمت ریت ہی ریت تھی، لیکن شاعر نے جوش تخیل میں اس ویرانے کو بھی سرسبز باغ بنا دیا، جہاں پھول کھلتے ہیں، خوش آواز پرندے اور ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں۔ اگرچہ یہ مبالغہ آرائی ہے لیکن نہایت خوبصورت ہے۔ تو عزیز طلباء، یہ جو بند نمبر 4 تھا ہمارا، یہاں پہ ختم ہوا۔ اگر فنی لحاظ سے یہ دیکھا جائے کہ نہایت ہی خوبصورت منظر کشی ہیں، جیسے زمزمہ پردازی جیسی خوبصورت ترکیب اشعار میں چاند چاند لگا رہی ہے، جیسے ظہور، طیور، نور اور سرور کے قافیے قیمتی موتیوں کی طرح جگمگا رہے ہیں۔ تو آپ نے عزیز طلباء محسوس کیا ہوگا کہ جہاں تک ہم اب تک جو 4 بند
کی تشریح کر چکے ہیں، تو اس 4 بند کو جو ہے نہایت ہی خوبصورت انداز میں میر ببر علی انیس نے تحریر کیا ہے، اور میدان کربلا کی وہ صبح بالکل ہمارے سامنے وہ آ جاتی ہے جب ہم اس نظم کو پڑھتے ہیں۔ تو عزیز طلبہ، 4 نمبر بند ہمارا یہاں پہ ختم ہوتا ہے، تو نمبر 5 جو بند ہے ہمارا آخری بند اس نظم کا، تو 5 نمبر بند جو ہے آخری بند، اس کی طرف جاتے ہیں اور اس کی تشریح کرتے ہیں۔ عزیز طلبہ، نظم نمود صبح بند نمبر 5، اور یہ ہمارا آخری بند ہے اس نظم کا، اس کے بعد یہ نظم اختتام پذیر ہو جائے گی۔ اس کی تشریح کرتے ہیں، تو سب سے پہلے اس بند کو پڑھتے ہیں۔ وہ سرخی شفق کی ادھر چرخ پر بہار، وہ بارور درخت، وہ صحرا، وہ سبزہ راز، شبنم کے وہ گلوں پہ گھرہائے آبدار، پھولوں سے سب بھرا ہوا دامن کوہسار، نافے کھلے ہوئے وہ گلوں کی شمیم کے، آتے تھے سرد سرد وہ جھونکے نسیم کے۔ عزیز طلبہ، مشکل الفاظ کے معنی دیکھتے ہیں۔ شفق، وہ سرخی جو طلوع آفتاب اور غروب آفتاب کے وقت افق پر نمودار ہوتی ہے۔ شبنم، اوس کو کہتے ہیں جو صبح کے قطرے پڑتے ہیں۔ گرہائے آبدار، چمکدار موتی کو کہتے ہیں۔ دامن کوہسار، پہاڑوں کا دامن۔ نافہ، کستوری کی تھیلی، وہ خوشبو جس کو کستوری کہتے ہیں اور جو ہرن کے پیٹ سے نکلتی ہے۔ شمیم، خوشبو کو کہتے ہیں۔ عزیز طلبہ، مفہوم کو دیکھتے ہیں۔ طلوع آفتاب کی طلوع صبح کے ساتھ ہی افق پر شفق کی سرخی چھا گئی اور آسمان پر بہار کا منظر نظر آنے لگا۔ پھلدار درخت اور سرسبز شاہدارہ بھی کمال تھا۔ پھولوں پر شبنم کے قطرے موتیوں کی مانند چمک رہے تھے، اور ایسے پھولوں سے پہاڑوں کا دامن بھرا ہوا تھا۔ چاروں طرف کستوری کی خوشبو کے جھونکے چل رہے تھے، اور ٹھہر ٹھہر کر آنے والی ہوا دل اور روح کو معطر کر رہی تھی۔ مصرع نمبر 1 کی جانب جاتے ہیں اور تشریح کرتے ہیں۔ وہ سرخی شفق کی ادھر چرخ پر بہار، شاعر کہتا ہے طلوع صبح کے وقت آسمان پر پھیلی ہوئی شفق کی سرخی اور بہار کے دلکش منظر کو بیان کرتا ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے قدرت نے آسمان کو سرخ رنگوں سے سجایا ہو۔ اسی کیفیت کو علامہ اقبال علیہ رحمہ یوں بیان کرتے ہیں۔ نمبر 2 ہے، وہ بارور درخت، وہ صحرا، وہ سبزہ زار۔ شاعر تشریح کرتے ہوئے کچھ یوں بیان کرتا ہے کہ ہر طرف پھولوں سے لدے ہوئے درخت، سرسبز میدان اور شاداب قدرت کی بے مثال نعمتوں کا منظر پیش کر رہے ہیں۔ یہ نظارہ انسان کے دل میں تازگی اور مسرت پیدا کرتا ہے۔ اسی منظر کو میر انیس نے یوں بیان کیا بقول انیس: وہ نور صبح اور وہ صحرا، وہ سبزہ زار، تھے طائروں کے غول درختوں پہ بے شمار۔ مصرع نمبر 3 کی تشریح کرتے ہیں عزیز طلبہ۔ شبنم کے وہ گلوں پہ گرہائے آبدار، شاعر کہتا ہے صبح کے وقت پھولوں پر شبنم کے قطرے ایسے چمک رہے ہیں جیسے کسی نے ان پر آبدار موتی بکھیر دیے ہو۔ یہ منظر قدرت کی لطافت اور حسن تخلیق کا حسین نمونہ ہے۔ مصرع نمبر 4، پھولوں سے سب بھرا ہوا ہے دامن کوہسار۔ اس تشریح میں شاعر کچھ یوں بیان کرتا ہے: پہاڑوں کی ڈھلوانیں اور وادیاں رنگ برنگے پھولوں سے اس طرح بھر گئی ہیں جیسے کسی نے ان پر پھولوں کی چادر نچھاور کر دی ہو۔ یہ منظر بہار کی خوبصورتی اور فطرت کی دلکشی کو نمایاں کرتا ہے۔ تو عزیز طلبہ، یہ ہماری نظم کا آخری بند 5 نمبر اور اس کا مصرع سیکنڈ لاسٹ 5واں مصرع ہے: نافے کھلے ہوئے وہ گلوں کی شمیم کے۔ شاعر کچھ اس طرح سے اس کی تشریح کرتا ہے۔ تو نافہ کہتے ہیں کستوری کی خوبصورت تھیلی جو ہرن کے پیٹ میں ہوتی ہے۔ نافے جو ہے وہ کستوری کی خوبصورت تھیلی کو کہتے ہیں جو ہرن کے پیٹ میں ہوتی ہے، جس کی بہت زیادہ خوشبو ہوتی ہے۔ تو شاعر کہتا ہے پھولوں کی خوشبو ہر طرف اس طرح پھیل رہی ہے جیسے کستوری کی تھیلیاں۔
کستوری ہرن کے پیٹ سے نکلی ہوئی خوشبو کو کہتے ہیں۔ کھل گئی ہو، فضا معطر ہو گئی ہے اور ہر سمت تازگی اور خوشبو کا احساس نمایاں ہوتا ہے۔ مصرع نمبر 6 اور ہمارا یہ آخری مصرع ہے۔ آتے تھے سرد سرد وہ جھونکے نسیم کے۔ سرد سرد، ٹھنڈے ٹھنڈے اور جھونکے جو ہے وقفے کے ساتھ ہوا کا چلنے کو کہتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے صبح کی ٹھنڈی اور خوشگوار ہوا کے جھونکے دل و دماغ کو سکون اور تازگی عطا کر رہے ہیں۔ یہ خوشگوار کیفیت بہار کے حسن کو مزید دوبالا کر دیتی ہے۔ اسی کیفیت کو شاعر نے یوں سراہا ہے: وہ تھے دریچے باغ بہشت نعیم کے، ہر سو رواں تھے دشت میں جھونکے نسیم کے۔ اگر اس بند کو ہم فنی لحاظ سے دیکھیں عزیز طلباء، تو سرخی شفق، گورہائے آبدار، دامن کوثر جیسی تراکیب صبح کے منظر کو بیان کرنے کے لیے بہت ہی زبردست الفاظ استعمال کیے ہیں میر بابر علی انیس نے اس بان میں۔ اشعار میں جو منظر کشی کی گئی ہے میر انیس کے فنی معراج کا شاہکار ہے۔ شبنم کے قطروں کو جو ہے چمکدار موتی گورہائے آبدار کے ساتھ خوبصورت تشبیہ دی ہے۔ بہت ہی کم شعراء حضرات ہیں جو اس طرح کی تشبیہات کا استعمال کرتے ہیں، اور نہایت ہی خوبصورت انداز میں میر بابر علی انیس نے نمود صبح میں الفاظ کا چناؤ کیا ہے۔ نہایت ہی، کیونکہ ان کے ذہن میں جو صبح کا منظر تھا وہ میدان کربلا کی صبح جو طلوع ہوئی، تو اس کا منظر انہوں نے ذہن میں رکھتے ہوئے نہایت ہی اعلیٰ تشبیہات کے ساتھ انہوں نے اس نظم کو انجام دیا، اور میں نے بھی کوشش کی کہ اس کی تشریح کو اچھے انداز میں بیان کیا جائے تاکہ طلباء کو سمجھ آئے۔ اس تشریح میں میں نے کوئی مشکل الفاظ نہیں استعمال، تو میں نے کوشش کی کہ آسان الفاظ میں تشریح کی جائے۔ تو عزیز طلباء، اگر آپ کو یہ تشریح اچھی لگی ہے تو ہمارے حوصلہ افزائی کے لیے آپ کومنٹس میں ضرور ہمیں بتائیں کہ تشریح آپ کو کیسے لگی۔ تو عزیز طلباء، آج کی ویڈیو یہاں تک تھی۔ کل ہم نیکسٹ جو نظم ہے علامہ اقبال کی، اس کی تشریح کریں گے۔ تو ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔